بیچ کی جگہ پوری کر لیں بھائی، بیچ میں جگہ ہے، لاسٹ والی صف میں بھی جگہ ہے، اس سے اگلی والی میں بھی جگہ ہے۔ مل مل کے بیٹھ جاؤ۔ جگہ ہے بیچ میں یہاں پہ، تو بلا لیا کرو اپنا پیچھے سے بھائی کسی کو۔ اسے اپنے پاس لے لو آصف۔ یہاں ایک آدمی کی جگہ ہو گئی، وسیم تمہاری صف میں ایک آدمی کی جگہ ہو گئی۔ آپ ادھر کو ہوگے تب جگہ ہوگی نا، آپ پیچھے دیکھ رہے ہو، جگہ بناؤ گے تب بنے گی نا، خالی پیچھے دیکھنے سے تھوڑا ہی کوئی آئے گا۔ سب سے پچھلی والی صف میں 2 آدمی کی جگہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، صدق الله العلي العظيم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کی سورہ نساء کی جو آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اس کا مفہوم آج معاشرے میں جو دیکھنے کو مل رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے جو احکامات، جو تقاضے قرآن کریم میں ہماری فلاح اور بہبود کے لیے ذکر کیے ہیں، جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کے احکامات کو چھوڑا، پوری انسانیت در بدر بھٹکنے پر راضی ہو گئی ہے۔
ہر انسان شہر کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، کم کمانے والا ہو، زیادہ کمانے والا ہو، ایک پریشانی میں مبتلا ہے کہ اس کا سکون ختم ہو گیا۔ دلی سکون اور اطمینان یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان کے پاس ورثہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، مال دولت نہ ہو، لیکن دل کا سکون ہو، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بھوکے رہ کر بھی نیند آ جاتی ہے۔ لیکن جب دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر دولت کے چاہے انبار ہی کیوں نہ ہو، تو راتوں کا سکون ختم، راتوں کی نیندیں ختم، دن کا آرام ختم۔ وہ اسی جستجو میں رہتا ہے کہ اس کو بڑھایا کیسے جائے۔ بڑھتا تو یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ جتنا تیری قسمت میں لکھا ہے ملے گا تو اتنا ہی۔ انسان کی اپنی فکر ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کوشش کے ساتھ، اس مال کے ساتھ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اس میں اس کے ساتھ کسی اور کا حصہ بھی شامل فرمایا ہے کہ جب اللہ تمہیں مال اور دولت سے مالا مال کر دے تو تمہارے اوپر یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ تم اپنے پڑوس میں رہنے والے عزیز و اقارب کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، اپنے بھائیوں کی طرف اور پوری انسانیت کی طرف توجہ رکھو کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پاس تو کھانے کو ہے، ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی ایسا تو نہیں کہ آج رات کو بھوکا سونے کا نمبر تو نہیں آ رہا۔ لیکن دورہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کی مدد تو کیا کرنی ہے، بلکہ ہم نے تو نوالے چھیننے شروع کر دیے۔ ہم نے تو کسی کو کھاتے ہوئے بھانا ہی اب ہمارے دلوں کو نہیں بھاتا۔ کوئی اگر خوش رہے تو ہمیں یہ برداشت اب کہاں ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا اگر اچھا کھا رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے حصے کا تو نہیں کھا رہا، تو اس سے چھینوں تو میرے پہ آ جائے گا، اس کو بھوکا رکھوں تو شاید میری تجوری بڑھ جائے گی۔ یہ احمقانہ بات ہے، بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ جب تک ان غریبوں کا، ان بے سہاراؤں کا جو حصہ ہمارے مال میں ہے ان تک نہ پہنچے، جب تک ہمیں دلی سکون نہیں مل سکتا۔ اس آیت میں اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ دوسرے کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو۔ اب دوسرے کا مال تو نہیں ہے، ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ہم نے کمایا ہے تو مال ہمارا ہے، جو پیسہ ہم نے کمایا ہے وہ لگتا ہے کہ ہمارا ہے، لیکن وہ ہمارا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس میں غریبوں کا حق بھی رکھا ہے، امداد کے نام پر رکھا ہے، فطرے کے نام پر رکھا ہے، صدقے کے نام پر رکھا ہے، اور جو بہت زیادہ مالدار ہیں ان کے اوپر ایک ایکسٹرا فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اگر انسان کے اوپر، کسی مسلمان کے اوپر، کلمہ پڑھنے والے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ اس کو ادا نہیں کرتا، تو گویا وہ غریبوں کا مال اپنے مال میں ملا کر کھا رہا ہے۔ آج زکوٰۃ دینے کا جو دورہ ہے وہ اپنی مرضی سے زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ۔ کسی نے 10 روپے دے دی، کسی نے 100 روپے دے دی، اور بس دل کو تسلی ہو گئی کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے دی ہے۔
اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہوگا کہ جو پورا کا پورا حساب لگا کر زکوٰۃ دیتا ہوگا، جبکہ زکوٰۃ جیسے نماز فرض، روزہ فرض، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض، اور زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت اور برکت ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے